اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں گرانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلکشی کی سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کے فون کال سن تو اس طرح تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سلام شاہ جی، اگر کوئی کافی سارے عمل کرنے کے بعد بھی جنات یا موکل نظر نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ باموکل ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، یا جو بندہ آپ کو عمل کروا رہا ہے وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سارے عاملین ایسے ہیں، سالے فیس تو لے لیتے ہیں لیکن ان کو ٹکے کا پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اپنے استاد کی جانچ پڑتال کریں، اس کے بعد آپ عمل کریں گے تو ضرور کامیابی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو جنات نظر نہیں آتے، روحانی طور پر ان کے تابع ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں چیک آؤٹ کرنے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے۔ بھائی، عمل سے پہلے احتلام کیوں ہو جاتا ہے؟ 4 کل پڑھنے کے بعد بھی ہو رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بندے کے اندر جوانی زیادہ ہوتی ہے، گرمائش زیادہ ہوتی ہے، گناہوں سے بچا ہوتا ہے، اس کو احتلام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات عملیات کے روح سے اگر دیکھا جائے، جو لوگ پری کے عمل کرتے ہیں اس کے اندر ان کو احتلام ہوتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ پری یہ چاہتی ہے کہ اس کو پہلے ہی خصی کر دوں، یہ اس قابل نہ رہے کہ مجھے یہ تابع کر سکے۔ کیونکہ جب آپ تابع کر سکتے ہیں تو پھر بہت سارے چانس ہوتے ہیں شادی کے بھی اس کے اندر ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کر رہا ہے۔ اگر آپ کو احتلام ہو رہا ہے، اس کے اندر آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ رات کو سوتے وقت یا دن کو جب بھی آپ سوتے ہیں، الٹی سائڈ پر دل ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی لوگوں کا سیدھی سائڈ پر بھی دل ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ اکثر لوگوں کا دل الٹی سائڈ پر ہوتا ہے۔ انگلی کے ساتھ آپ نے یہاں پر حضرت، ایسے عمر، آگے رے اور زواد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر دل والی جگہ پر، مطلب یہ چیسٹ کے نیچے حضرت عمر آپ لکھ کے سو جائیں گے، کبھی احتلام نہیں ہوگا۔ یہ میرا آزمودہ عمل ہے، کیونکہ شیطان جو احتلام ہوتا ہے نا، وہ شیطان کی چال سے ہوتا ہے، اور جس جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک نام آ جاتا ہے، شیطان قیامت تک اس نام سے بھاگتا ہے۔ اور وہ دنیا کے اندر بھی وہ شیطان ہے، اور اکثر جو پکا شیطان ہے وہ بھی حضرت عمر کے نام سے بھاگتا ہے۔ اسی طرح سائیں مجھے اجازت دے دے جنات سے دوستی کرنے کا، میں وظیفہ کر رہی ہوں۔ بچے، آپ مجھے نہیں پتا کون سا وظیفہ پڑھ رہی ہیں، آپ واٹس ایپ پر تشریف لائیں گے، اپنی تفصیل بتائیں گے تو پھر میں انشاءاللہ کچھ دیکھ پاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا عمل ہو تو میں اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ قرض نکالنے اور بیٹی یا گمشدہ لڑکی اور لڑکے کو بلانے کا کوئی عمل بتا دیں۔ اس کے لیے میں نے کوئی 3-4 عمل بتائے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بالکل آسان عمل یہ ہے، آپ کسی بھی ٹھنڈے ٹائم میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اپنا مصلی بچھا کے باوضو ہو کے خوشبو لگا کے کھڑے ہو جائیں، جس کو بلانا ہے اس کی تصویر سامنے آپ رکھ لیں۔ اس کے اندر واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس آیت کو 1300 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اور پڑھنا کیسے؟ آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہو جائیں، ایک ٹانگ اوپر اٹھا لیں، ایک ٹانگ آپ کی نیچے ہو۔ اس کو جب آپ پڑھ رہے ہوں، پورا فوکس آپ کا ان کے اوپر ہو، ان کی تصویروں پر ہو۔ چند دن پڑھیں اور روزانہ صدقہ اپنی گنجائش کے مطابق دیتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ضرور واپس آ جائے گا۔ چلہ کشی اور 7 دن کے عمل سے نظر بد کا علاج کر سکتے ہیں؟ ہاں، جو ہمارا 7 دن کا حصار والا عمل ہے اس میں نظر بد اس چیزوں کے دم میں اکثر بتا دیتا ہوں جو ایک ہی عمل کرتے ہیں، اور میں کوشش کراتا ہوں اس کے ساتھ 41 دن والا عمل کراتا ہوں، کیونکہ اس کی فیس کم ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آپ لوگ سیکھ جاتے ہیں۔ جادو جنات کے علاج میں کچھ عامل مرغا یا بکرا اور مٹکا سے علاج کرتے ہیں، کیا یہ عمل آپ کراتے ہیں؟ اس طرح کے ڈرامے بازی ہم نہیں کرتے، ہم سیدھا ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتنی فیس لیں گے، اتنا ٹائم لگے گا، اور یہ مٹکے وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ جنات کو بھگانے کے لیے نہیں ہوتی، جادو کا توڑ کرنے نہیں ہوتی، جادو کو واپس بلانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سارے ایسے بے غیرت ہیں، کیونکہ یہ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کام لینے کے لیے جاتے ہیں نا عامل سے، وہ آپ سے فیس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یا پھر یہ چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ سے پیسے لیتا ہے، وہ چیزیں لے کر بعض اوقات اس کو دیتا ہے جنات کو۔ جنات اس کا کام تو کر دیتے ہیں، لیکن آپ کا گھر نہیں چھوڑتے، کیونکہ آپ کے گھر سے
وہ مٹکا وہ گوشت یا دالیں آپ کے گھر سے گئی ہوتی ہیں، یا پھر آپ کو عامل کہتے ہیں قبرستان میں رکھا ہو، اور ان جنات کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ پیسے والا ہے اور اس کو ذلیل کریں، پھر خواہ مخواہ آپ ان کو خوراک کے ڈالتے رہتے ہیں، آپ اس طرح الجھ جاتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی عمل نہ کریں، کوئی کرتا ہے تو اس کے پاس نہ جائیں۔ آپ کے کتنے شاگرد ہوں گے؟ ماں تو پتہ نشتے او زمنگ اداکار نہ دے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے کتنے شاگرد ہیں، لیکن کافی سارے ہیں، اور الحمدللہ جتنے ہیں حلالی ہیں اور بہت احترام کرتے ہیں اور فری ہے۔ اور میں خود کہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ فری ہوگا تو اپنے مسائل کا حل اس کو مل سکے گا، اور سب کے ساتھ ٹاک پروگرام بھی اوپن ہے، مطلب سب کے ساتھ ہر طرح کی گپ شپ بھی ہوتی ہے، ہر طرح کا ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں اور ان کو عزت بھی دیتے ہیں، اور بہت سارے اس سے لوازمات وہ حاصل بھی کرتے ہیں۔ 7 دن کے حصار کے عمل سے چیک اپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو حصار کا عمل ہے خالصتاً میں نے اس کو اپنے کڑے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جو میرے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کا، ان کے گھر کا، ان کی فیملی کا، بچوں کا، ماں باپ کا، سب کا اس کے اندر کڑا لگواتے ہیں۔ اس کے بعد جو 41 دن کا سبق ہوتا ہے اس میں آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس انڈیا سے فیس کتنے دن میں مل جاتی ہے؟ اس میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات کچھ پرابلم ہوتا ہے، جلدی مل جاتی ہے، 1 2 4 دن میں مل جاتی ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ کے حضرت جنات جادو کے مریض انسانوں میں کتنے فیصد ہوتے ہیں؟ اب یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن جنات ہمیشہ وہاں پر اٹیک کرتے ہیں، خاص طور پر جہاں پر نماز کی پابندی نہیں ہوتی، روزے کی پابندی نہیں ہوتی اور نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، باوضو نہیں رہتے، اور جن گھروں میں تلاوت کلام پاک نہیں ہوتی، جنات اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ اور جن گھروں میں کلام پاک کثرت سے پڑھا جاتا ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، تو جنات ان کے دوست بھی بنتے ہیں، ان کے بہت سارے کام بعض اوقات کرتے بھی ہیں۔ جنات کے مریض کو حاضری اور تعویذ سے علاج میں کون سا طریقہ زبردست تیز ہے؟ اس کے اندر حاضری کا جو طریقہ ہے اس میں دونوں طریقے آپشن ہیں۔ تعویذ کا جو معاملات ہیں بعض اوقات مریض اس سے بھی بگڑ جاتا ہے۔ میرے بہت سارے مریض ایسے ہیں جب میں ان کو تعویذ پہناتا ہوں بگڑ جاتے ہیں۔ تعویذ کیونکہ میں سخت لکھتا ہوں، اوپر سے وہ اپنا زور لگاتے ہیں، یہ اللہ کی پاک کلام ہے، یہ اپنا اثر دکھاتی ہے، تو ان کا رگڑا نکلتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا علاج بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کا متبادل کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ حاضری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت بہت سارے جنات چڑ جاتے ہیں، تو جب چڑ جاتے ہیں تو پھر بھی مریض کی ٹھکائی کرتے ہیں، یا پھر عامل صاحب کی بھی اس کے اندر کلاس لگ جاتی ہے، ان کی بھی تباہی ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب مریض کو دیکھا جائے، مریض کے دیکھنے کے ساتھ چیک اپ کرنے کے بعد تب بہتر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو تعویذ دینا ہے یا پھر اس کو ہم نے دم کرنا ہے، کیونکہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں نہ ان کو تعویذ دینا پڑتا ہے، نہ ان کی حاضری کرانی پڑتی ہے، بالکل کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اور کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جنات والے کہ آپ ان کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ میرے ریکارڈ میں ایسے مریض ہیں کچھ چند کہ جن کو میں نے نہ کوئی ایک آیت پڑھی ہے، نہ میں نے ان کو دم کیا ہے، نہ تعویذ دیا، کچھ بھی نہیں، بس وہ جب میں آتے تھے اور ان کی خود بخود حاضری ہو جاتی تھی، بس وہ کہتے تھے کہ شاہ صاحب آپ سے گپ شپ لگانی ہے، دعا سلام کر کے میں ان کو چائے بوتل پلا کے چھوٹی جی، ان کا علاج کلیئر ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح مریض کو دیکھ کے یہ سارے معاملات، اگر چلہ کشی میں ناکامی ہو جائے تو اس فیس میں آپ دوبارہ چلہ کشی کروا دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اگر میری کوتاہی ہے تو میں 3 موقع اس کو دیتا ہوں، اگر تو اس کی طرف سے ہے تو بعض اوقات میں اس کو بھی ایک موقع دے دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو بندہ فیس اکٹھی کر کے لاتا ہے وہ بہت مشکل میں ہوتا ہے، بہت آسان پیسے نہیں ہیں، لیکن میں ان کے پیسے حلال کرتا ہوں، لیکن اس کو تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر اس نے کوتاہی کی کہ بچے آپ دوبارہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو معالج ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں اس کو، اس کے گھر والوں کو بھی بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے دونوں کو نقصان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے احتیاط کرنا چاہیے۔ السلام علیکم پیر صاحب، آپ جو 2 عمل اپنے شاگردوں کو کراتے ہیں، اس عمل میں مریض کا چیک اپ بھی آپ کرواتے ہیں یا چیک اپ کے لیے الگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس 2 عملوں میں چیک اپ بالکل بآسانی سے کر سکتا ہے، اسی کے اندر ہو جاتا ہے، باقی عمل نہیں کرانا پڑتا چیک اپ کے لیے۔ سائی بابا السلام علیکم، کیسے ہو؟ سب خیریت ہے؟ میں کافی عرصے سے ایک عمل کی ویڈیو دیکھتا ہوں، اس کا نام سید غلام عباس شاہ ہے، اس کا چینل کا نام طلسماتی خزانہ ہے، شاید آپ اس کو جانتے ہوں گے۔ وہ بہت سے عمل بتاتا ہے جیسے کہ جنات پر موکل وغیرہ، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ان کی شاگردی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اگر سچی بات بتاؤں نا، یہ دنیا جہان کا بڑا بودن ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ میرا یار ہے،
पहले यार नहीं था, उसकी हमारी एक मुलाकात ऐसी हुई कि मैं इसको समझता था कि ये लाहौर का, और वो लाहौर का ही बताता था। तो हमारे मुल्तान में एक जगह पर ना बहुत फेमस चावल है, तो मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने कहा चावल खा लेता हूँ, मेरा भाई भी मेरे साथ था गाड़ी में। तो एकदम ना पुरानी करोला जो होती है ना 88-86 मॉडल, वो गुजरी, उसके पीछे इसका इश्तिहार लगा हुआ था। तो मैंने कहा शायद इसका कोई मुरीद होगा या कोई शागिर्द होगा, उसने इश्तिहार लगाया होगा अपने उस्ताद जी का। तो थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी पार्किंग हुई, तो ये साहब उतर के आए। तो मैं नीचे उतर के गया, मैंने कहा शाह साहब कैसे, आप ठीक हैं, ठाक हैं? तो मैंने उसको थोड़े से ना अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं जरा फ्री हूँ, तो मैंने उसको कहा, तो अल्लाह जानता है उसने मुझे कहा, उसने कहा मैं किसी चीज काम में नहीं, बस दुकानदारी चल रही है, चला रहा हूँ, इससे आगे मुझे उसका कोई पता नहीं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर वो जो सैयद है वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मुते की पैदावार है, अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको हिदायत भी दे। लेकिन उसने जो चीज बताई वो मैंने आपको बता दी। अब आपकी मर्जी, आप इसको माने या नहीं माने, इस हद तक वो मुल्तान का ही रहने वाला है। और इसके चैनल का नाम भी पहले दूसरा था, 2-3 नाम इसने तब्दील किए हैं। एक तो उसने वो रखा था, क्या कहते हैं उसमें, कोई पाकिस्तानी हवाले से, मतलब 3-4 नाम इसमें 2-3 सालों में उसने तब्दील किए थे। फिर उसका एक मसला भी बना था, उसने उस वक्त मुझसे एक राय भी ली थी, तो मैंने उसको बताया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर उसको सुरखरू किया था, और उसके कोई घरेलू मामला थे। बहरहाल आपका अपना मसला है, आपका दिल मुतमईन होता है तो बिल्कुल आप करें, अगर दिल मुतमईन नहीं होता तो आपकी मर्जी है। मुर्शिद जी, कैंची और कुरान पाक से चेकअप करने का क्या तरीका होता है? जो लोग कुरान पाक में कैंची डालकर इलाज करते हैं, इसकी हकीकत क्या, इसका चेकअप करते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है, कैंची किताब के अंदर डाल के, कुरान पाक के अंदर डाल के, या फिर कुछ लोग मटका होता है, मट्टी के हंडे जिसको कहते हैं, उसको उंगली पर उठा के कलाम पाक पढ़ते हैं, वो उंगली घूमती है, जिसकी वजह से वो जादू या जिन्नात जाहिर करते हैं। दा टूल बकवास दे, या जो तस्बीह पे भी आप इस्तिखारा करके मरीजों को कन्फर्म बताते हैं कि आपके ऊपर जादू है, ताबादे जादू दे, ताबादे पेरियान दे, दा टूल बकवास दे, कसम बखुदाई। इसके अंदर होता ये है, हाँ उसके अंदर ये है कि जो बंदा भी ऐसा कर रहा हो ना, तो आप उसके पास जाएं, उसको कहें जी कैंची हम पकड़ते हैं, मतलब आप और आपका मरीज या आपके साथ कोई दूसरा बंदा चल जाए, उसको कहो कि कैंची हम पकड़ते हैं, कलाम पाक आप पढ़े, अगर तब घूमती है तो तब आपको मानेंगे। वो खबीस क्या करते हैं, इसी तरह पिछले मेरे ख्याल में कुछ महीने पहले इकरार हसन जो वो ARY टीवी पर भी आता है, उसने एक प्रोग्राम किया था लाहौर के अंदर, बहुत खंजीर किस्म का एक आमिल था, बड़ी अजीब किस्म की मुझे शरीयत को बिगाड़ के रखा होता उस दलील ने। तो वो कुरान पाक के अंदर कैंची डाल के, हालांकि ये कुरान पाक की ये सरासर बेहुरमती है, और उसके साथ जब आमिल खुद अपनी उंगली यूं कर रहा होता है ना, वो उसकी प्रैक्टिस होती है, वो खुद थोड़ा सा उसको कर देता है, लेकिन मुआलिज को पता है, उसके साथ जो मरीज बैठे थे उनको पता भी लगता है। उसकी वजह यह है कि उनके माइंड को उसने कंट्रोल किया होता है। अगर आप वो खुद देखें, दूसरे नंबर पर एक चीज और भी है कि आप 2 उंगलियों पर किसी भी चीज को यूं उठा के बैठेंगे ना, कुछ सेकंड के बाद आपकी उंगली वैसे भी हिल जाती है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं रहता। जब आप बैलेंस रहता तो फिर आप इसको क्या समझते हैं, जादू जिन्नात? ये बिल्कुल बकवास है, इसके अंदर कोई भी हकीकत नहीं है। उस्ताद जी, चिल्लाकशी के मुआलिज बनने में कोई परहेज होता है? बगैर चिल्लाकशी के मुआलिज बनने में कोई परहेज होता है? कोई वजीफा पढ़ने की तरह करना चाहिए? मतलब इसमें जिन्नात डराते हैं? जिन्नात बिल्कुल डराते हैं, और बगैर चिल्लाकशी परहेज के भी अगर आप करेंगे तो तब भी जिन्नात डराते हैं, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, और बाजू का नहीं भी डराते, ठीक है। उस्ताद जी, आप बगैर चिल्लाकशी के जो मुआलिज बनाते हैं, क्या वो जिन्नात से काम लेने की ताकत रखता है, और आपके शागिर्द इसको अपने पास रख कर काम ले सकते हैं? पहली बात तो ये है कि साडा पल्ला भारी है, असी कुछ हो, और अल्हम्दुलिल्लाह फख्र की बात नहीं है, लेकिन अपने असातिज़ा पर, अपने बुजुर्गों पर बहुत बड़ा फख्र है, क्योंकि उनके जो दुआओं के हिसार के अंदर हम हैं ना। मेरे शागिर्द के पास जिन्नात हों या ना हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इतना मकाम दिया होता है, अगर वो इंसान का पुत्र हो, शरीयत की पाबंदी करने वाला हो ना, तो वो दुनिया को भी हिला के रख सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि जो परहेज मैं उसको बताऊं उस पर अमल करने वाला हो, नजरों को हिफाजत करने वाला हो, इश्क मशूकी करने वाला ना हो, और दूसरे नंबर पर गुनाहों से बचे रहने वाला हो। तो मैं कहता हूं जहां भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला अपने नारे बुलंद करके आएगा, अपने उस्ताद का भी नाम रोशन करके आएगा। अगर तो मेरा शागिर्द तहज्जुद गुजार भी होगा, साथ में गुनाह भी करता होगा, तो कोई गारंटी नहीं बचे, फिर तबाही के अलावा कुछ भी नहीं। तो इस वजह से ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जिन्नात हो तो आप काम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। कुछ लोगों के पास जिन्नात नहीं होते तब भी जिन्नात से काम ले सकते हैं,
ایسا فن آ جاتا ہے۔ تو یہ فن میں اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہوں، بہت سارے میرے شاگرد اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں جو سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو، یقیناً بہت ساری باتیں آپ کو بری لگتی ہوں گی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ زمانہ پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔